مسلمانوں کا بھی رب ہے، لن ندعو من دونہ، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو بلاتے نہیں ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو پکارتے نہیں ہیں۔ اس کے اوپر جو ایمان لا چکے ہیں، ایمان کے بعد اب ہم کسی کی طرف نہیں جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے بھی کیسی ان کی حفاظت کی ہے، اور میں نے یہ قصہ کہاں سے اٹھا کر محمد الرسول اللہ کو سینے پہ نازل کر کے قرآن کے اندر محفوظ کروا کے قیامت کے دن تک ہر انسان جو آنے والا ہے اس کی زبان کے اوپر میں نے تلاوت کے طور پر جاری کروا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح کا ایمان لے آؤ۔ جب یہ ایمان ہوگا اور یہ عمل ہوگا کہ تمہاری عبادت کا جو لحظہ ہے، جو لمحہ ہے، وہ اللہ کی عبادت کے اندر گزرے، تو پھر دیکھنا پھر کیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا سب سے پہلے شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جو جوانی کے اندر عبادت کی جاتی ہے وہ بڑھاپے کے اندر نہیں کی جا سکتی۔ وفراغک قبل شغلک، اپنی مصروفیت سے پہلے فارغ وقت کو غنیمت جانو، کہ جب جاب پہ لگ جاؤ گے مصروفیت بڑھ جائے گی، شادی ہو جائے گی، بچے ہو جائیں گے، مصروف ہو جاؤ گے، اس سے پہلے یہ فارغ وقت ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی عبادت کے اندر گزاریے۔ وحیاتک قبل موتک، اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ موت آئے گی تو کسی کام کا نہیں ہے، موت سے پہلے جو اللہ نے یہ زندگی دی ہے اس کے اندر اللہ کی عبادت کر لیجئے۔ وصحتک قبل سقمک، بیمار ہونے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ وغناک قبل فقرک، آپ نے فرمایا غربت سے پہلے اپنی امیری کو، جب اللہ نے مال و دولت دیا ہے اس وقت کو غنیمت جانو۔ پھر دوسری حدیث کے اندر میرے نبی کیا فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، قیامت کا دن ہوگا یہ بندہ اپنے مالک کے پاس کھڑا ہوگا، 5 سوالوں کا جواب دینے سے پہلے بندہ اپنے مالک کے سامنے سے قدم بھی نہیں ہلا سکے گا، 5 سوالوں کا جواب دینے سے پہلے 5 سوالوں کا جواب دے گا تو پاؤں کو حرکت کرے گا، وگرنہ یہ ادھر زمین کے اندر جیسے بندے کو ٹھونس دیا جاتا ہے، اب اس کے اندر حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نمبر 1 عن عمرہ فیما افناؤ، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ تو نے عمر کیسے گزاری ہے۔ وعن شبابہ فیما ابلاؤ، جوانی کے بارے میں کس چیز میں تو نے جوانی کو کھپایا۔ ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا، کہاں سے خرچ کیا۔ وماذا عمل فیما علم، تو نے جو علم حاصل کیا ہے اس کے اوپر عمل کتنا کیا ہے، جو علم حاصل کیا ہے اس کے اوپر عمل کتنا کیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 7 قسم کے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے، جن میں سے 2 میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، تیسرے سے انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ذکر کریں گے۔ اللہ سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں مسجد میں جو یو پی ایس کی بیٹری ہیں وہ بالکل ڈیڈ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو 3 بیٹری ہیں، ایک اوپر والے یو پی ایس کی اور 2 نیچے والے یو پی ایس کی، اور اس کے علاوہ 20,000 سے اوپر بل آیا ہے مسجد کا۔ اتنا کافی ہے یا کیا وضاحت کروں؟ جی خاموش ہو کے بتا تو دیں، سمجھ آ گئی ہے یہ آگے وضاحت کروں تو پھر عمل نظر نہیں آ رہا ادھر کی طرف، یہ عمل بھی نظر آنا چاہیے، یہ کی طرف ہاتھ لے جائیں ذرا، پھر عمل کو بھی پتہ چلے۔ اٹھیں بھائی، تو یہ پیسے جو ہے اگر کوئی ساتھی خود لے کے دینا چاہتا ہے ایک ایک کر کے بیٹری، تو وہ یہاں سے ایک بیٹری لے جائے 4 5 کی یا 6 کی جتنے کی وہ جاتی ہے، وہ دے کے ساتھ پیسے دے کے وہ بیٹری لے آئے، اس میں کوئی نہیں ہے، باقی پیسے بھی جو ہے وہ اکٹھے کریں، بل بھی ہے۔ اور اسی طرح دعا بھی کریں، حاجی نذیر صاحب ہیں، حاجی عبدالحفیظ صاحب ہیں، اور اسی طرح ہمارے شہباز بھائی وہ بھی موٹر سائیکل سے گرے ہیں، ان کے لیے بھی، اور کوئی اور بھائی ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ ان سب کو شفا و تندرستی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان سب کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ بھی جتنے ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ان کو شفا و تندرستی عطا فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ تمام قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اس طرح ایک اور بھائی ہیں، انہوں نے کچھ ان کے اوپر قرض ہے، ان کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے قرض کی ادائیگی کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے کہ وہ جلد از جلد اس کو ادا کر سکیں۔ تو یہ جس کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں وہ بعد میں بھی دے سکتا ہے، یہ نہ کہنا ابھی بس نہیں دے تو چھٹی ہو گئی، چھٹی نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ آپ کا کام ہے، اس کو آپ نے چلانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو انتظامیہ ہے انہوں نے باقی چیزوں کو دیکھنا ہے، وہ ان کے سپرد ہے، باقی آپ کا تعاون انتظامیہ کے ساتھ ہے کہ آپ نے وہ تعاون کرنا ہے تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے، وگرنہ تو ہماری حکومت تو کہتی ہے کہ خطبہ ہم لکھ کے دیں گے، وہ آپ نے پڑھنا ہے، ایسے جیسے BBC کی خبریں آتی ہیں نا وہی بس آپ نے پڑھنی ہے، حکومت تو یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ خطبہ پڑھوانا ہے تو سب سے پہلے حکومت اپنے خرچے پہ مسجدیں بنوائے، ٹھیک ہے؟ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے، سب سے پہلے اپنے خرچے پہ مسجدیں بنوائے، اپنے خرچے پہ ان پہ AC لگوائے، کلینیں لگوائے، سب کچھ اپنے اسی خرچے پہ کرے، اور پھر اپنے خرچے پہ وہاں پہ مؤذن رکھے، خادم رکھے، خطیب رکھے، امام رکھے، ان کی رہائش کا بندوبست کرے، بجلی اپنے خرچے پہ کرے، پھر اس کے بعد کہیں اب ہم ان کو خطبہ لکھ کے دیں گے، یہ BBC کی طرف پڑھ، پھر تو بات بن سکتی ہے، وگرنہ تم الٹے لٹک سکتے ہو، انشاءاللہ ہم سے یہ کام نہیں کروا سکتے۔ یہ قرآن حدیث تمہارے باپ کا نہیں ہے، کل کو تم یہ کہو گے کہ کلمہ بھی سرکاری ہے وہ بھی ایسے پڑھ لو جس طرح ہماری مرضی ہے، یہ دین تمہارے باپ کا نہیں ہے، یہ دین اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، اور اس کو اسی طرح بیان کیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل کیا ہے، اس کو لکھا ہوا ہم نہیں پڑھیں گے، اور ہم اس کے اوپر اتفاق نہیں کرتے۔ اپنے ان قوانین کو اپنی جیب کے اندر رکھو، اور جن کے ایجنٹ بن کے آئے ہو ان کے پاس ان قوانین کو لے جاؤ۔ جب تک ہمارے جسموں کے اندر جان موجود ہے اور ہمارے اس وجود کے اندر خون کا آخری قطرہ موجود ہے، ہم انشاءاللہ تمہاری ہر وہ بات جو اللہ کے قرآن اور پیارے پیغمبر کے فرمان کے خلاف ہوگی، ہم انشاءاللہ اس کو رد کرتے رہیں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تم نے مساجد کو کیا کرنا ہے؟ تم تو مساجد گرانے کے اوپر تلے ہوئے ہو،
اور گرجے بنانے کے اوپر تلے ہو، تمہارا تو یہ کام ہے، تم ان کو چلاؤ، ان کو لکھ کے دو کہ یہ پڑھو، مساجد کے اوپر لکھ کر دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں ہم سب کو دیکھنی ہیں، اور ہمیں اللہ رب العالمین سے خصوصی طور پر دعا کرنی ہے کہ یا اللہ کوئی بھی ایسا بندہ جو آپ کے دین کے اندر دخل اندازی کرنا چاہتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اے اللہ یا تو اس کو ہدایت دے دے، یا پھر جو فیصلہ کرنا ہے یا اللہ وہی فرما دے۔ ایسی دعا کرنی چاہیے نہیں، پہلے ہدایت کی ہے، یا اللہ یا تو اس کو ہدایت دے دے، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے، ہم سے بہتر تو جانتا ہے، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پھر یا اللہ تیرا جو فیصلہ ہے تو اس کے مطابق اپنا فیصلہ اس کے اوپر صادر فرما دے، جس طرح کے پہلے لوگوں کے اوپر تو نے صادر اپنے فیصلے کیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دعا فرمائے کہ باقی جتنے مسلمان ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، شفا و تندرستی عطا فرمائے۔ اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی مقروض ہیں، ان کے قرضوں کی ادائیگیوں کے اندر آسانیاں پیدا فرما۔ جتنے ہمارے مسلمان بھائی بے اولاد ہیں، اے اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کو تو نے اولاد عطا کی ہے، اے اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں قید ہیں، یا اللہ ان کو باعزت رہائی نصیب فرما۔ جتنے ہمارے بھائی اپنے کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کے کاروبار کے اندر برکت عطا فرما، یا اللہ وسعت عطا فرما۔ یا اللہ شیاطین کی طرف سے جو بندشیں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، یا اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچانا، یا اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے بچانا، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے اندر ساتھ نصیب فرمانا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی